اسرائیلی فورسز نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی رہائی کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، سینیٹر مشتاق احمد کی صحت بہتر اور حوصلے بلند ہیں، وہ اس وقت اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں ہیں۔ دوسری جانب سابق سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں بتایا، 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ اسرائیل نے ہم پر بدترین تشدد کیا، بدنام زمانہ جیل میں صاف پانی کی فراہمی بھی نہیں تھی۔ ہم غزہ کی ناکہ بندی کو توڑیں گے، مزاحمت جاری رہے گی، پاکستان آ کر تفصیلات بتاؤں گا، غزہ کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اسرائیل کے بدنامی زمانہ نیگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی، اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے۔ جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ غزہ کا جنگ سے امن کی جانب سفر، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ امن منصوبے پر مصر کے سیاحتی شہر شرم الشیخ میں آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط پیش کرتے ہوئے کہا کہ ارغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل غزہ سے مرحلہ وار انخلا کرے اور ایک واضح ٹائم لائن دی جائے۔ ساتھ ہی 6 اہم فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ ارغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل کو معاہدے کی مکمل پاسداری کی ضمانت دینا ہوگی۔ صدر زرداری پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ صدر زرداری کی طلبی پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بلاول ہاؤس پہنچے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی اور صدر زرداری کی 1 on 1 ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سندھ اور پنجاب میں تناؤ پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت کی وزیر داخلہ کو موجود صورتحال میں کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات کے معاملے پر محسن نقوی کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کو بھی محتاط گفتگو کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب معافی کیوں مانگے؟ سندھ حکومت کی جانب سے بہت معافیاں ادھار ہیں، سندھ والے ہر بات پر سندھ کارڈ کھیلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاق کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب کو نشانہ بنایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ سندھ کو پنجاب کے معاملات میں کیوں گھسنا ہے۔ سیلاب کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے کہاں مدد کی ہے؟ BISP کی بنیاد پر پنجاب حکومت پر یلغار کی گئی۔ بلاول بھٹو نے اچھے انداز میں پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ PTI اپنا گھر درست کرے، ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکہ حق میں ہندوستان پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ DGI SPR کا غیر ملکی جریدے بلومبرگ کا انٹرویو، کہا ہماری فوجی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی چاہتے ہیں، وہ خود ساختہ ہو یا مشرقی اور مغربی ہو، کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستان چینی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ F-16 طیاروں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھارتی عسکری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار۔ غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کی وجہ سے بھارتی عسکری قیادت کی جگ ہسائی جاری۔ بھارتی ایئر چیف کا غیر ذمہ دارانہ اور مضحکہ خیز بیانات دینا وتیرہ بن چکا۔ بھارتی ایئر چیف نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بھارت کا کتنی طیارے گرے اس بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا، ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی فوجی قیادت کی پیشہ ورانہ قابلیت پہلے ہی دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ شکارپور کے علاقے سلطان کوٹ میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں، 2 بوگیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دہشت گردی کے واقعے میں 4 مسافر زخمی، ٹرینز کی آمد و رفت معطل، ریلوے ٹریک کو 150 فٹ تک نقصان پہنچا۔ DS ریلوے کے مطابق ٹریک کا ایک حصہ بحال ہو چکا،
دوسرے حصے کی مکمل بحالی میں 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ دھماکے میں دیسی ساختہ بم استعمال کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے SSP شکارپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملوث دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وزیراعظم کی لیڈرشپ اور گورننس کا عالمی سطح پر اعتراف۔ وزیراعظم شہباز شریف کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کی جانب سے PhD کے اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ ملیشیا کی ریاست پہانگ کی ملکہ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کی آئینی سربراہ تنکو عزیزہ آمینہ میمونہ سکندریہ نے وزیراعظم کو PhD کی اعزازی ڈگری دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیشہ خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی ہے۔ اقوام عالم میں کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے اخلاقی اقدار بلند کرنا ہوں گی۔ نوجوانوں کو موقع فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملیشین بزنس گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی استعداد موجود ہے، جس کے لیے دونوں فریقین بھرپور کام کر رہے ہیں۔ ہم کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول بنانے اور کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پر گوبی پارٹنرز کا اعتماد خوشائند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا سے واپس وطن روانہ ہو گئے۔ IMF کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ کھاد پر ٹیکس بڑھانے، کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ۔ حکومت نے حالیہ سیلاب کے باعث 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ سالانہ ٹیکس ہدف میں شارٹ فال کے تناسب سے کمی کی تجاویز۔ ٹیکس محصولات میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس کی تجویز۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ غیر یقینی حالات بیرونی سرمایہ کاریوں کا اعتماد متاثر کر سکتے ہیں۔ علاقائی کشیدگی میں ممکنہ اضافہ معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ حکومت کا برآمدات $34 ارب تک لے جانے کا ہدف۔ اعداد و شمار IMF سے شیئر کر دیے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ عدالت نے براہ راست نشریات کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ نے لائیو سٹریمنگ کی درخواستوں کو منظور کر لیا۔ کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل معلومات تک رسائی ہونی چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے لائیو سٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم ایکسپوز ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ میں پہلے ایک کیس بنایا گیا، پھر دوسرا کیس بنایا گیا۔ اگر پروسیکیوشن نے کیس کو چلانا تھا تو روکا کیوں تھا؟ چلا لیتے۔ توشہ خانہ 1 میں سزا سنائی گئی تو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سزا معطل کر دی۔ میرے اوپر جیولری گراف سیٹ سمیت دیگر تحائف لینے کا الزام ہے۔ جو جج مجھے سزا دیتے ہیں وہ حق 342 کا بیان قلمبند کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ ہم بور ہو گئے ہیں توشہ خانہ سن کر، بس کریں۔ سلمان صفدر کا کیس کا حتمی فیصلہ روکنے کی صدا۔ عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت کی تاریخ بعد میں دینے کا فیصلہ کیا۔ بانی PTI سمیت دیگر کے خلاف 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت۔ بانی PTI عدالت کے طلب کرنے کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ طلب کردہ تینوں گواہوں کے بیانات قلمبند بھی نہ ہو سکے۔ کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 20 اکتوبر تک ملتوی۔ بانی PTI کے وکلاء کی بانی سے ملاقات کی استدعا منظور۔ افغانستان کے مسائل پر ماسکو میں بیٹھک۔ پاکستان 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس میں شریک ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ماسکو فارمیٹ اجلاس میں محمد صادق پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اجلاس سے پہلے پاکستان، چین، روس اور ایران کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان کا مشترکہ اجلاس۔ چاروں ملکوں کا افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں پر تشویش کا اظہار۔ TTP، BLA، ETIM، جیش العدل، داعش اور القاعدہ پر بات چیت۔ چاروں ممالک نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے پر زور دیا۔ چاروں ممالک نے متفقہ طور پر دہشت گردی اور بیرونی مداخلت سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مستحکم، خود مختار اور پرامن افغانستان کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔
پاکستان کو جدید اور ترقی یافتہ میری ٹائم طاقت کے طور پر اجاگر کریں گے. سمندری صلاحیتوں کو عوامی خوشحالی اور علاقائی امن و ترقی میں بدلنا ہمارا عزم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. کہا میری ٹائم ایکسپو سے قبل تمام انتظامات مکمل کیے جائیں. میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 3 تا 6 نومبر 2025 کراچی میں منعقد ہوگی. یہ نمائش پاکستان کی سمندری صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے پاکستان نیوی کی قیادت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سے کہ الیکٹرک کار ساز کمپنی کی وفد کی ملاقات. وفد نے اپنی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں کے مختلف ماڈلز، مقامی سطح پر اسمبلنگ پلانٹس کے قیام اور چارجنگ انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اور سندھ حکومت عوام کو جدید ماحول دوست اور کم لاگت سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. الیکٹرک گاڑیوں سے ایندھن کی بچت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آئے گی. سندھ حکومت جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے. سندھ حکومت نے نوجوانوں کے ڈیجیٹل مستقبل کی سمت ایک بڑا قدم اٹھا لیا. پیپلز آئی ٹی پروگرام میں توسیع کا فیصلہ. اب میٹرک اور انٹر پاس طلباء کو مفت آئی ٹی کورسز کروائے جائیں گے، جس سے صوبے کے ہزاروں نوجوان جدید ٹیکنالوجی کی تربیت حاصل کر سکیں گے. محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون سے کورسز کرائے جائیں گے. 35,000 طلباء کو جدید آئی ٹی کورسز سے تربیت دی جائے گی. سندھ حکومت اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے درمیان ترقیاتی تعاون میں پیش رفت. وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے چین کے سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات میں سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال. چینی وفد کی کراچی سمیت سندھ بھر میں انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور ڈیولپمنٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار. وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق سندھ میں ترقیاتی عمل تیزی سے جاری ہے. سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں. بارش کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ. پانی کی سطح 1752 فٹ تک پہنچ گئی. سپل ویز کھول دیے گئے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. مظفر آباد، مالم جبہ، کالام اور چترال سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری. محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی. سمندری طوفان شکتی بحیرہ عرب کے شمال مغربی حصے میں موجود محکمہ موسمیات کا 13واں الرٹ بھی جاری. طوفان شکتی کراچی سے 960 کلومیٹر دور چلا گیا. مشرق وسطیٰ کی جانب رواں دواں. آئندہ 6 گھنٹوں میں طوفان کے ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان. سمندر میں طغیانی کے باعث ماہی گیروں کو آئندہ 12 گھنٹوں تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. دو برس میں خواتین پر جنسی تشدد میں 90% اضافہ ہوا. خواتین اور بچوں کی اموات میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے. کشمیر اور فلسطین میں خواتین کو بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے. جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والوں کا احتساب یقینی بنایا جائے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خواتین، امن اور سلامتی کے موضوع پر کھلا مباحثہ. پاکستان کی مستقل مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی خواتین کی حالت زار ہمارے دور کا سب سے المناک سانحہ ہے. امن کا راستہ خواتین اور مردوں دونوں کے باہمی کردار سے تعمیر ہونا چاہیے. غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 2 سال مکمل. صفاق اسرائیل نے غزہ پر بمباری روکنے کی امریکی ہدایات کو بارود سے اڑا دیا. مزید 15 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے. جنگ کے دوران اب تک مجموعی طور پر 67,160 فلسطینی شہید ہو چکے. حماس نے کہا اسرائیل فلسطینی عوام کے خلاف اپنی صفاقانہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، بے بس شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے، جبکہ شرمناک بین الاقوامی خاموشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. 2 سال گزرنے کے باوجود ہمارا قوم اپنی زمین سے جڑی ہوئی ہے.
توقع ہے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ جلد ہوگا. مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کریں تاکہ غزہ میں جاری جنگ کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کر دی. غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ہم مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں. غزہ امن ڈیل کا ہر ملک نے خیر مقدم کیا. حماس نے ان چیزوں پر اتفاق کیا ہے جو بہت اہم ہیں. نیتن یاہو سے یہ نہیں کہا کہ وہ یرغمالیوں کے معاملے میں منفی رویہ چھوڑیں. تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں رکوائی ہیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی روکی. جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے. ڈیموکریٹس غیر قانونی غیر ملکیوں کو صحت کی سہولیات دینا چاہتے ہیں. روسی صدر پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی کی صورتحال اور صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر گفتگو. ایرانی جوہری پروگرام کا بات چیت سے حل نکالنے پر دلچسپی کا اظہار. پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان شام میں مزید استحکام پر بھی گفتگو. امریکی اسٹوڈنٹ ویزوں میں کمی سے بھارتی طلبہ سب سے زیادہ متاثر. صدر ٹرمپ کی جانب سے امیگریشن پر کڑی پابندیوں کے بعد اگست میں جاری کیے گئے امریکی اسٹوڈنٹس ویزوں میں تقریباً 20% کمی ہو گئی ہے. ویزوں میں کمی کا سب سے زیادہ شکار بھارتی طلبہ ہوئے جنہوں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں 44.5% کم ویزے جاری ہوئے ہیں. امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد کے حوالے سے بھارت کی جگہ اب چین سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. ٹرمپ کو نوبیل امن انعام ملے گا یا نہیں؟ وقت قریب آ گیا. امریکی صدر بھی رواں سال نوبیل امن انعام کے امیدوار. مقابلہ غزہ امداد لے جانے والی معروف سویڈش سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سے ہوگا. نوبیل امن انعام کا اعلان 10 اکتوبر کو کیا جائے گا. اور رواں ماہ کا پہلا سپر مون آج نظر آئے گا. اسپارکو کے مطابق رات آسمان پر سال کے 3 سپر مونز میں سے پہلا سپر مون نظر آئے گا. نظارہ رات 8:47 پر دیکھا جا سکے گا. سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مشرق سے طلوع ہوگا. طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے مغرب میں غروب ہو جائے گا.